بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی عورت کی کہانی جو 5 مردوں کو ایک الماری میں بند کر دیتی ہے اور بعد میں ان مردوں کا کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصے تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبصورت بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس پر رپورٹ لکھوائی۔ پولیس کے افسر نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ ادب بجا لائی اور پھر ایک تحریری شکایت پیش کی۔ قید میں ڈالا گیا ہے وہ درج ذیل ہے۔ جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے۔ وہ بے گناہ ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے۔ وہ میرے کھانے پینے اور تمام اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بغیر میں لاوارث ہوں، اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ عورت پر نظر ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک ہم اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں ہے۔ میں ایک اجنبی عورت ہوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی شہر کا در پردہ پیغام سمجھ رہی تھی بولی، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ میرے گھر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام بھی کریں گے اور ہم گفتگو کے لیے بھی وقت نکال لیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی شہر فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ دیا، وقت کا تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے قاضی، ہمارے نگہبان، کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا، اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخشے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں میری مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا، بولا، تم میرے گھر میں ملازماؤں کے پاس انتظار کرو، میں والی شہر کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے میرا دل موہ لیا ہے۔ وہ عورت اس مرد کے دل کا بھید بھی جان گئی، بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے، جہاں ملازمائیں بھی دخل انداز نہیں ہوں گی اور ہم اکیلے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ عورت اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی وہیں پتہ بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی اپنی آپ بیتی سنائی۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ عورت بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ وہ عورت بولی، سربراہ پولیس نے۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ ناچیز یہ غریب خانے پر تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترخوان کے پاس گئی اور اس سے کہا، ایک ایسی الماری بنائے
جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے بند ہو سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترکھان بولا، ویسے تو اس کی اجرت 4 دینار ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کی بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترکھان نے اسے رکھنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترکھان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دے آئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگ کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکیلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون کریں کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے بھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا، فکر نہ کرو۔ عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ قاضی بخل آیا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑی محبت سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ یہ لباس شب خوبی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی شہر نے قربتوں کی لو بڑھانی چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محفوظ رکھوں۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیجئے جس کو یہ عورت لینے آئی ہے۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی شہر ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا، آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ کر لوٹتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا، اسے وہ پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے، اور ابھی ہم آگوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر سے دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا، اس نے اسے بھی الماری کے تیسرے خانے میں بند کیا اور دروازہ کھولنے گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولنے لگی، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں، میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، آپ انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی لباس اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر۔ عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اسے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں ہے، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا مصلحت سے کام لیں۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوتھے خانے میں بند کیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو وہاں پر ترکھان تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترکھان نے معذرت کے انداز میں پوچھا، اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھو۔ وہ اس کے معنی کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس خانے کو بھی بند کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھا جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کر کے لے آئی۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر وہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں قید تھے ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے۔ نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ میسر تھا۔ پیشاب کو روکنے کا قرب اس پر اتنا اثر انداز ہوا، آخر ترکھان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ ترکھان نے بادشاہ کے سر پر، بادشاہ نے وزیر کے سر پر،
والی شہر نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی، کیا یہ قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا؟ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا، اللہ تمہیں اس صبر کی جزا دے گا۔ جب وزیر نے واویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران بالا کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس قطامہ کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترکھان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسائیوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ قاضی یا بادشاہ ہمیں لاپرواہی کے الزام میں دھر لیں۔ چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی لکڑی کی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کراہنے کی آواز سنی۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں بھوت پریت ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ایک نے کہا، میں کہتا ہوں اس میں جن ہیں جو انسان کے زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن کی اور اس کے بعد ہمسائیوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کرایا، لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیلاً سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ہمسائے ایک ترکھان کو بلا کر لائے جس نے اس الماری کو کھولا۔ قاضی، والی شہر، وزیر، بادشاہ اور ترکھان کو رہا کیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔ آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی، کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔